آج کے مہمان مقرر جو کہ پاکستان کراچی سے تشریف لائے ہیں، آپ ARY TV کے پروگرام انوار الحدیث میں میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن، جامعہ نظامیہ لاہور اور دارالعلوم امجدیہ کراچی کے فارغ التحصیل ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ شعلہ بیان مقرر خطیب اہل سنت والجماعت حضرت علامہ لیاقت حسین قادری الازہری صاحب دامت برکات العالیہ کو آپ کے پرجوش نعروں میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت والجماعت۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مرادنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. باواز بلند درود و سلام. اللهم صل على صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی واجب القدر قابل صد احترام علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حسن الدین ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سامعین کرام، ناظرین کرام، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو میلاد کمیٹی ہے، انجمن ہے، بزم ہے، جو نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، آراستہ کیا، بڑی جد و جہد کے بعد مسلسل رابطے رہے میرے. تقریباً کچھ چھ ماہ پہلے پاکستان مجھے کال کی ہمارے بھائی حیدر پاشا صاحب نے، اور وقت کے لیے مجھے حکم فرمایا. چونکہ بقالی فیملی کے یہاں فنکشن چل رہا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پرسنل فنکشن میں سے اٹھا کر مجھے اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت دیا. وہ موجود نہیں ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور جتنے احباب نے اس محفل کو سجائی، کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے، اور فرد واحد نہیں کر سکتا، یہ پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. سب کے ناموں کو میرا رب جانتا ہے، سب کے کاموں کو میرا رب جانتا ہے. سب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. نام تو وہاں دکھا جائے، حاضری وہاں لگ جائے، اس دربار کے اندر حاضری لگ جائے،
وہاں اگر نام مقبول و منظور ہو جائے تو مقبول ہو گیا۔ اللہ گرامی، وقت چونکہ نہایت مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں چاہوں گا کہ ٹو دا پوائنٹ اور ویری شارٹلی، وہ جو اس کے بعد دعوت کے اندر بقالی فیملی کے یہاں جانا ہے، اس مختصر وقت کے اندر ہمارے بھائی تعارف کرا رہے تھے کہ گزشتہ 8 برس سے ARYQ ٹی وی پر قرآن اور حدیث کے 2 پروگرام انوار الحدیث کے نام سے میں کرتا رہا ہوں، تقریباً اس کے 500 ایپیسوڈز کیے میں نے، اور نور الہی کے نام سے قرآن مجید فرقان حمید، اور اس کے بعد پھر روشنی سب کے لیے۔ یہ ایک ذریعہ ہے صرف قرآن و حدیث کے پیغام کو پہنچانے کا۔ ہمارا جو اصل تعارف ہے وہ تو محراب و منبر ہے۔ ہمارا اصل تعارف ہمارے وہ مدارس دینیہ اور ہمارے وہ اساتذہ ہیں کہ جہاں سے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور وہ بحمداللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی 2 مرکزی درسگاہ دارالعلوم امجدیہ اور جامعہ نظامیہ لاہور سے بحمداللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تعلیم حاصل کی۔ رب تبارک و تعالیٰ میرے اساتذہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، جو حیات ہے رب تبارک و تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ الحاج سید فصیح بن سرور صاحب تشریف لائے، شاہ صاحب کا آنا اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ بابا سے درود و سلام پڑھ دینا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ دور حضرات بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی قریب تشریف لے آئیں، پیچھے جو بیٹھے ہوئے یہاں تو ماشاءاللہ قریب والے کوئی مسئلہ نہیں، آگے 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 اتنا قرب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ محبت ہے۔ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں مسافر آدمی ہوں، مجھے امریکہ کے اتنے آداب نہیں آتے۔ کراچی میں ہوتا ہوں، میں جامعہ مسجد اقصیٰ محمد علی سوسائٹی میں خطیب ہوں، لیکن اتنی میں گزارش کروں گا کہ یہ چونکہ محفل ہے، یہ کوئی ولیمے کی دعوت نہیں ہے، کسی اور فنکشن میں ہم نہیں آئے، یہ ایک بابرکت محفل ہے، اور ہمارے اہل سنت کا یہ ایک شعار ہے اور اہل سنت کی ایک پہچان ہے۔ اس محفل کو اسی تبرک و تقدیس کے ساتھ اور اسی برکت کے ساتھ کریں، سکون سے تشریف فرما ہوں، بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں سے ہم کچھ فیضان لے کر جائیں، کوئی برکت لے کر جائیں، کوئی قرآن و حدیث کی کوئی بات لے کر جائیں، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی پھول لے کر جائیں۔ بنیادی چیز یہ ہے جس مقصد کے لیے ہمارے دوستوں نے اتنے پیار سے محبت سے اس محفل کو سجایا ہے۔ کہ شاہ صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور شیخ فیصل عبدالرزاق صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ اللہ سب کا آنا قبول منظور فرمائے۔ بابا سے درود و سلام، اللہم صلی علی۔ اللہ گرامی، رب تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کلام، اس کتاب لا ریب فیہ، اس صحیفہ رحمت سے جو رب تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب، آخری پیغام، لاسٹ میسیج، جو رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخری پیغمبر، سب سے آخری نبی و رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر جو قرآن نازل فرمایا۔ آپ کی توجہات، اس کتاب لا ریب فیہ جو تمام کتابوں کے جامع بھی ہے، مصدق بھی ہے، جو شفا بھی ہے، جو رحمت بھی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر بایمان نازل فرمایا، کہ فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ توجہ آپ کی، فرمایا کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا، وہ پہاڑ اس قرآن کی جلالت کی بنا پر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن مسلمانوں، اس محفل کے اندر آنے والوں،
اپنی زبان پر سبحان اللہ رکھنا کہ جس پرجلال چیز کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکا قلب مصطفیٰ نے برداشت کر دیا. بابا سے بولو سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے لے کر بناس تک جو ہمارے لیے ہدایت ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. فرمایا تمہیں بیان چاہیے ہے, تمہیں نصیحت چاہیے ہے, تمہیں واعظ چاہیے ہے. قرآن سے بڑھ کر کون سا واعظ ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کون سی نصیحت ہے؟ فرمایا قرآن کی طرف متوجہ ہو. یہ قرآن ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی ہے. اس کی دعوت کے اندر عمومیت ہے, یہ ساری انسانیت کو اپنی طرف بلاتا ہے, لیکن فیضان اس سے ھدی للمتقین متقین حاصل کرتے ہیں. رات کو بھی محفل کے اندر ہمارے اکثر دوست بیٹھے ہوئے ہم نے ذکر کیا, خاص طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رات کی نشست کے اندر ذکر کیا گیا. اور ایک جملہ خاص طور پہ میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, یہ جشن تم کہاں سے لے کر آتے ہو؟ تو میں نے رات کو ایک لفظ مرکزی ایک لفظ کہا, میں نے کہا یہ جشن کا مزاج ہمیں قرآن نے عطا فرمایا. قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو, قرآن نے یہ مزاج بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ فرحت و سرور, یہ خوشیاں, یہ مسرتیں, یہ شادمانیاں, یہ بشارتیں ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ رب نے یہ مزاج عطا فرمایا. پوری دنیا کا مسلمان بحمداللہ تبارک و تعالی, شرق و غرب کا مسلمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہا ہے. علامہ نبوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد علامہ ابو شامہ فرماتے ہیں, فرمایا کہ یہ جو میلاد منانے والے ہیں, فرمایا ہمارے زمانے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب میلاد ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے, وہ ربیع آتا ہے, ربیع کہتے ہیں عربی کے اندر بہار کو, وہ بہار آتی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری بہاریں عطا فرمائی. وہ بہار جس کے صدقے میں وہ نعمت کاملہ, وہ اللہ کی رحمت کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, جس کے صدقے میں ساری رحمتیں ملی, جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی, جس کے صدقے میں اللہ نے ساری بہاریں ساری خوشیاں عطا فرمائی. وہ پہلی بہار آ گئی, فرمایا ہمارے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بر صغیر کے اندر امام احمد رضا نے تو میلاد شروع کیا. اٹھا کر دیکھو حدیث کی کتابوں کو, اٹھا کر دیکھو محدثین کرام کو, صدیاں گزر گئی, علامہ ابن جوزی کو 900 سال گزر گئے. فرماتے ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی ہمارے زمانوں کے اندر بھی مسلمان اسی طرح میلاد منایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. نہ میں لبرل ہوں, نہ میں ماڈرن ہوں, نہ میں کوئی نئی بات کروں گا, نہ کوئی جدید بات کروں گا, نہ ہمارے پاس کوئی نئی بات ہے. کہتے ہیں نئی بات کرے کوئی. میں نے کہا کوئی نئی بات نہیں ہے بحمداللہ تبارک و تعالی. ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور ہمارے بزرگوں کے اعمال اور ہمارے بزرگوں کے طریقے ہیں. صحابہ کرام سے لے کر آج تک بحمداللہ تبارک و تعالی وہی اسلوب چل رہا ہے, وہی طریق چل رہا ہے. وہ کیا طریق ہے؟ وہ ذکر مصطفیٰ کا طریق ہے. وہ حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرنا ہے, حضور کا ذکر کرنا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس کے اندر تشریف فرما ہے, باہر تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, ایسے آپ بیٹھے, حضور نے فرمایا ما اجلسکم, فرمایا تم کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا الاسلام ومن علینا بکا. فرمایا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لا رہے کہ اس نے ہمیں اسلام پر ہدایت عطا فرمائی, اسلام کی دولت عطا فرمائی. اور اگلا لفظ سنیے کہ مسلمانوں ایک پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے, ایک پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا, میں متن حدیث پڑھ رہا ہوں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, اور ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں جو ہمیں نعمت عطا فرمائی. صحابہ کرام بیٹھتے تھے, کیا ضرورت ہے نماز پڑھیں, آپ ذکر کیجئے, کیا ضرورت ہے تم حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتے ہو, حضور علیہ السلام کی تشریف آوری. ہم نے کہا کہ تذکرہ کرنا یہ ہمارا اسلوب, ہمارا طریق نہیں ہے, بلکہ یہ صحابہ کرام کا اسلوب ہے. صحابہ کرام بیٹھ کر حضور کی آمد کا تذکرہ کیا کرتے تھے, اللہ کے اس منت, اللہ کے اس رحمت, اللہ کے اس فضل کا ذکر کیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا باقی تم قسم کھاؤ
اسی لیے بیٹھے ہو؟ فرمایا ہم قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہیں تہمت کے لیے قسم نہیں دی ہے۔ فرمایا اتانی جبرائیل، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، آپ کے ان غلاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ وہ کام ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ طریق ہے، یہ وہ اسلوب ہے جو آج کو 1400 سال کے بعد مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا۔ یہ بریلی کے امام محمد رضا نے ہمیں نہیں عطا فرمایا، انہوں نے تو اس کے اندر بڑھوتی اور برکتی فرمائی ہے۔ اصل میں تو یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، اصل میں تو یہ قرآن نے یہ مزاج عطا فرمایا کہ ان کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا جائے۔ ان کی آمد پر علامہ نبی کے استاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ خوشیاں کون مناتا ہے اور کیوں مناتا ہے؟ فرمایا مشعر بمحبت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتعظیمہ فی قلب ذالک، فرمایا کہ یہ اس کے دل کے اندر، جس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہوتی ہے، حضور کی تعظیم ہوتی ہے، فرمایا وہی حضور کا میلاد منا رہا ہے۔ نہ پیسے کی بات ہے، نہ دولت کی بات ہے، نہ منصب کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں پیسوں والے، کتنے لوگ اس شہر کے اندر بستے ہیں، کتنے لوگ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا مسلمانی صرف یہ نہیں ہے، مسلمانی تو تب ہوتی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ فرمایا انسان جب تک، فرمایا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعویٰ مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا۔ فرمایا مسلمانی تو یہ ہے کہ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، کہیں پر بستے ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، پوری دنیا میں، کہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے پچھلے سال ہم کینیڈا کے اندر، ہر گلی محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، مسلمان خوشیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، آمد کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول اور سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار یہ اللہ نے مومنین کو عطا فرمایا، یہ کرم فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا وہی مناتا ہے جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر تعظیم ہوتی ہے۔ بس مختصر سی بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر محبت نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا، ایک پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا، یہ میں نزلۃ المجالس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، موضوعات کبیر پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ ایمان لے کر آ گئے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان۔ فرمایا وما هم بمؤمنین، ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا جب تک ان کی تعظیم و توقیر بجا نہیں لاؤ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اور کہتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات نہ اترے، میرے تو بے ربط جملے ہیں، بے ترتیب جملے ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں رب کا کلام، رب کی بات اتر جائے، اس کے حبیب کی بات اتر جائے کہ نظر اللہ عمران سمیع منا حدیثاً، اللہ اسے تر و تازہ رکھے کہ جو میری حدیثیں سنتا ہے۔ اور یاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا جب تک ان کی تعظیم و توقیر بجا نہیں لاؤ گے تب تک فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ڈیفینیشن میرے گھر کی نہیں ہے، یہ ایمان کی تعریف خود قرآن کر رہا ہے۔ یہ ایمان کب حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ان کی تعظیم و توقیر تم بجا لاتے ہو، تب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے پنجاب کے اندر سادہ انداز کے اندر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں علم پڑھیا تو ادب نہ سیکھیا، اور کی لینا علمہ پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کٹیا، کی لینا چلیا بڑھ کے ہو، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، اور کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ فرمایا کہ یہ علم، یہ تسبیحات، یہ سب کچھ فرمایا کہ تب حاصل ہوگا کہ جب امام الانبیاء کی محبت دل کے اندر ہوگی، جب آمنہ کے لال کی محبت پیدا کرو گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، دعا فرما رہے تھے آپ، پوچھا کہ حضور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، الدعاء موقوف بین السماء والارض،
علامہ ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حزب الاناف کے صدر المدرس رہے ہیں، یہ تو معمولی عالم نہیں، ان کے سامنے عبارتیں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض، فرمایا یہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان موقوف و معلق رہتی ہیں۔ فرمایا کب اوپر جاتی ہیں؟ حتی ان تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب امام الانبیاء پر درود پڑھو گے تمہاری دعائیں بھی اوپر جائیں گی، تمہاری یہ دعائیں بھی اوپر تک بلند ہوگی جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو گے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، میں کسی پر کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں، کسی پر تنقید نہیں کرتا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، وہاں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک طبیعت ہوتی ہے، لیکن بنیادی یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے ہمارے آئے ہیں، امریکہ کے اندر رہتے ہیں، ان بچوں کو اچھے انداز میں، مثبت انداز میں، ضروری نہیں کہ کسی کو پتھر مار کر کسی کو ڈنڈا مار کر کچھ کہیں، مثبت انداز کے اندر اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنی فکر بتانا تو میرا فرض ہے، یہ تو میری ذمہ داری ہے نا۔ اتنا تو حق دیجئے کہ ان بچوں کو اپنی فکر تو بتائیں کہ ہماری فکر کیا ہے۔ ہماری فکر وہی ہے، ہمارا نظریہ وہی ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہمارا کردار وہی ہے جو صحابہ کرام کا کردار ہے، جو صحابہ کرام کا عمل ہے، جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے بحمداللہ تبارک و تعالیٰ، وہی آج کا مسلمان بھی کرتا ہے، نہ کوئی نئی فکر لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیبیہ کے مقام پر جب کفار مکہ نے، ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، حدیبیہ کے مقام پر بخاری کے اندر آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روک لیا گیا کہ آپ کو ہم عمرے کے لیے نہیں جانے دیں گے، تو وہاں سے ایک شخص آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، وہ مذاکرات کرنے کے لیے، یہاں سے سیدنا عثمان غنی گئے، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مذاکرات کرنے کے لیے جب سیدنا عثمان غنی گئے تو آل مکہ نے کہا کہ عثمان آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کے خاندان کا پہلے بھی بڑا مقام تھا، آپ آ چکے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، مطاف میرے سامنے ہے، زمزم اور مسعی میرے سامنے ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں حضور کے ساتھ احرام باندھ کر آیا تو طواف کروں گا تو انہی کے ساتھ کروں گا۔ یہ محبت، یہ پیار ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور پنجابی کے اندر دل ٹھنڈ پہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ محبت کی بات سننے والا جب سنتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھ کر حجر اسود کو دیکھتے ہیں، حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں، تو حجر اسود کو چومتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حجر اسود ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تمہارا میں بوسہ لے رہا ہوں، فرمایا تمہارا بوسہ نہ لیتا اگر میرے آقا نے بوسہ نہ لیا ہوتا۔ یہ ساری نسبتیں، یہ مطاف، یہ عبادات، یہ سجدے، یہ سب کچھ اللہ کے حبیب کی برکت ہو، ان کی رحمت سے اور ان کے نام کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ بلکہ ہماری کیا ہے، نبیوں کی رب تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو حضور کے صدقے میں قبول فرمایا۔ اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، فرمایا کہ نام محمد کا صدقہ تھا کہ کشتی نوح کو کنارہ ملا، یہ نام محمد کا صدقہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، ان کے نام کے صدقے میں۔ اور وہ ابن مسعود ثقفی نے کہا کہ تمہیں ایک بات کہتا ہوں، ایک بڑی مرکزی بات سنانے لگا ہوں، اور حوالہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحیح بخاری ہے، اور چیپٹر ہے، اس کا نام ہے کتاب الشروط، صلح کا باب ہے، صلح حدیبیہ کے حوالے سے واضح کریں۔ عروہ بن مسعود ثقفی، بڑی لمبی حدیث ہے، عروہ بن مسعود ثقفی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اترے حدیبیہ کے مقام پر، وہ آپ نے مشہور بات سنی ہوگی کہ حدیبیہ کا کنواں خشک ہو جاتا، وہی حدیبیہ کا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیالہ لایا گیا، آپ نے یہ بار بار سنا ہوگا۔ اس میں صرف میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پیالہ حضور نے جیسے انگلیاں رکھی پانی جاری و ساری ہو گیا، فرمایا کیسے جاری ہوا، فرمایا کہ امثال العجود، فرمایا جیسے چشمے بہتے ایسے پانی جاری و ساری ہو۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا مارا تھا، اذ استسقاه سار قومه فقل اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عینا، چشمے جاری ہو گئے تھے، فرمایا پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے، یہ تو عادات میں ہے، یہ تو ضرورت میں ہے، لیکن فرمایا مصطفیٰ کریم نے اپنی انگلیوں سے پانی جاری و ساری فرما دیا۔
صحابہ کرام فرماتے شربنا و تبضعنا، ہم نے پانی پیا، ہم نے وضو کیا، لیکن وہ مصطفیٰ کریم کا جاری کیا ہوا چشمہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر، امریکہ کے مسلمانوں زبان پر سبحان اللہ تو کہہ دو، میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر، قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرمایا شریبنا تبضعنا، ہم نے پانی پیا، وضو کیا، حدیبیہ کا یہی مقام ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا وہ جاری کیا وہ چشمہ ختم نہیں ہو رہا۔ راوی حضرت جابر سے پوچھا کہ جابر یہ بتاؤ کتنے صحابہ کرام تھے؟ فرمایا 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ 1400 صحابہ کرام۔ بات مکمل ہو گئی، حدیث مکمل ہو گئی، خبر پہنچا دی، اطلاع دے دی، اس چیز کا پوچھا گیا، لیکن اگلی بات سنیے گا، اگلی بات سنیے گا کہ صحابی رسول حضرت جابر کیا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب حضور کی عظمتوں کی باتیں آتی ہیں تو آپ بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ آگے نہ بڑھا کریں۔ ہم نے کہا الحمدللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی عظمتیں اور رفعتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم کیا بیان کریں گے، ہم کیا بلند کریں گے۔ رفعنا لک ذکرک، رفع بعضهم درجات، ان کے درجات بھی میرے رب نے بلند کر دیے، ان کا ذکر بھی میرے رب نے بلند کر دیا۔ ارے ہم تو اپنے نصیبوں کو بلند کر رہے ہیں۔ حضرت جابر سے پوچھا، یہ توجہ سے بات سنیے گا، باری صاحب بیٹھے ہوئے توجہ فرمائیے گا۔ حضرت جابر سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے؟ فرمایا اتنے صحابہ کرام۔ بات ختم ہو گئی۔ فرماتے نہیں لو کننا 100,000 لکفانا۔ فرمایا تم اتنے کی بات کرتے ہو کہ اتنے تھے؟ فرمایا وہ چشمہ ہم نے جاری ہوتے ہوئے بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا وہ ایسے بہ رہا تھا کہ اگر 1,00,000 صحابہ ہوتے تو وہ پانی پورا ہو جاتا۔ تکبیر! یہ مزاج، یہ محبت کا مزاج، یہ پیار کا مزاج ہمیں صحابہ نے عطا فرمایا کہ خبر تو یہ ہے، بات تو یہ ہے، آؤ تمہیں اپنا عقیدہ بھی بتا دوں کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ یہ تو اتنے صحابہ ہیں، 1,00,000 بھی ہوتے تو ان کے لیے پانی پورا ہو جاتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی واپس جاتے ہیں، واپس آ کر آل مکہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ محمد عربی سے کبھی لڑنا نہیں۔ یہ بات سنیے گا، امام بخاری نقل کرتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا، حوالہ دیا میں نے، سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ کبھی لڑنا نہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہاں پر منظر ان کے غلاموں کا، کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک، وفدت علی کسریٰ والنجاشی۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں سفیر بن کے گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کا مزاج دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم جو میرے محمد عربی کے دربار کا مزاج دیکھا وہ کسی دربار کو نہیں دیکھا ہے۔ اور میں نے ان کے صحابہ کرام کو، میں نے ان کے اصحاب کو کیسا دیکھا؟ توجہ، میں نے ان کے اصحاب کو کیسا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ جب حضور بات کرتے تو تعظیم کی وجہ سے اپنے سروں کو نیچے کر لیتے، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے بیٹھتے۔ فرمایا کہ وہ وضو کے لیے آتے تو حضور کے جسم مبارک سے لگا ہوا پانی، یہ کون ہے؟ یہ کوئی 1400 سال کے بعد کے مسلمان نہیں ہیں جن کو دین ہی پتہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے نئی چیزیں شروع کر دی ہیں، آپ نے دین کے اندر ایڈیشن کر دیا ہے، نیا ٹرینڈ لے کر آ گئے، آپ نئی چیزیں لے کر آ گئے۔ نا 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 نا، کہ میرا عمل ہوتا تو اٹھا کر سائڈ پہ پھینک دیتے آپ کہ مولانا صاحب یہ آپ کا کردار ہے، یہ نبی کے اصحاب ہیں، یہ حضور کے اصحاب ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کل وعد اللہ الحسنى اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، قرآن سنیے گا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو نبی کے غلاموں جیسا ایمان لے کر آؤ۔ یہ میں ان کی بات سنا رہا ہوں مسلمانوں، یہ میں ان کی بات سنا رہا ہوں، امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور کے جسم مبارک سے لگا ہوا پانی اس کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اس کو اٹھا کر اپنے چہروں پر بل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک پھینک رہے، فرمایا اس لعاب دہن مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ کیا کر رہے؟ توجہ ادھر توجہ فرمائیے۔ فرمایا کہ اس لعاب دہن مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ کیا کر رہے؟ حضور لعاب دہن مبارک پھینکے، فرمایا صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیں، رسول اللہ آپ کا یہ لعاب دہن زمین پر نہ گرے۔ ہاتھوں میں لیتے کیا کرتے؟ فَضَرَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ،
کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے، کچھ لعاب دان کو اپنے چہرے پر مل رہا ہے. کہ نبی کے صاحب نے جو تعظیم کی ہے، کہتے ہیں تعظیم، ہم نے کہا خدا کی قسم ہمیں تعظیم تو انہوں نے کر کے دکھائی ہے کائنات کو، امت کو تعظیم کر کے دکھائی ہے. تعظیم نام کس کا ہے؟ امام ابو شامہ فرماتے ہیں کہ مشعر بمحبت النبی وتعظیمہ فی قلبی. یہ میلاد کے جلسے ایسے نہیں ہوتے، یہ میلاد کے جلسے ایسے منعقد نہیں ہو جاتے ہیں. یہ محبت چاہیے ہے، اس کے لیے تعظیم چاہیے ہے حضور کی. آخری بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں. دوسری جگہ مجھے پہنچنا ہے، توجہ فرمائیں گے تھوڑی سی. اسی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی. یہ میں ان کی مثال پیش کر رہا ہوں جن کی مثال خود قرآن نے پیش کی. ان کی مثال ہے جو خود ایمان کے لیے جو مثال ہے، ان کی مثال پیش کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبیلہ عمر بن عوف کی طرف تشریف لے گئے. ذهب رسول اللہ الی عمر بن عوف. کیوں؟ لیصلح بینہم، ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کا وقت ہوا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، اللہ اکبر، غلام بن کر آئے تھے، لیکن کیسے؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کا موقع ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ آئین بلال، میرا بلال کدھر ہے؟ سبحان اللہ. آج فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پر بھی میرا بلال چڑھے گا. اللہ، کیوں نہ ان کی آمد پر جشنوں کا اور خوشیوں کا اظہار کریں، جنہوں نے ایک دبے ہوئے طبقوں کو اٹھا کر بلندیوں کا مقام عطا فرمایا. سیدنا بلال حبشی آئے، انہوں نے اذان دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. یہ توجہ فرمائیے گا، آپ کی توجہ چاہیے. لوگ آ رہے جا رہے، توجہ ہٹ جاتے، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے آپ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری حدیث ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھائے، حضور کا حکم تھا. بخاری کی کلمات میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے نماز پڑھانی شروع کی. دوران نماز ہو رہی ہے، نماز مسجد نبوی کے اندر ہو رہی ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر امامت فرما رہے، مصلی رسول ہے. اور مقتدی کون ہیں؟ میں اور آپ نہیں ہیں، نبی کے غلام اور صحابہ ہیں. امت کے افضل ترین لوگ ہیں. علامہ ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، علامہ بغوی نے نقل کیا کہ صحابہ کرام اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ. فرمایا صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے حضور کی صحبت و معیت کے لیے. سبحان اللہ. وہ اللہ کا انتخاب ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. وہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، مسجد نبوی کے اندر نماز ہو رہی ہے، نماز کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، سب نے ہاتھ باندھ لیے. اتنے میں دوران نماز آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر آ گئے. سبحان اللہ. سارے صحابہ کرام، امام بخاری نقل کرتے ہیں کتاب الصلاۃ کے اندر، سارے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حضور جیسے ہی مسجد کے اندر آئے، آگے بڑھتے رہے. پہلے صف کے اندر جگہ خالی تھی، ان کا مسجد کے اندر داخل ہونا تھا. دوران نماز ہر صحابی کو پتہ چل گیا، مسجد تو مسجد ہے، وہ تو کسی گلی سے گزر جائیں، وہ تو کسی راہ سے گزر جائیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ پر چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. وہ جن راہوں سے رستوں سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں. آگے آگے پہلے صف کے اندر آئے تو صحابہ کرام نے فصفق الناس. دوران نماز تصفیق کرنی شروع کی، ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، آپ بڑی توجہ سے نماز پڑھتے رہے. لیکن فلما اکثر الناس تصفیق، جب پوری مسجد نے تصفیق کرنی شروع کر دی. یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، نزہۃ المجالس اور موضوعات کبیر نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ امام بخاری کی صحیح بخاری بعد کتاب اللہ اصح الکتاب هو البخاری پڑھ رہا ہوں میں. بخاری لے کر آؤ، بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا دوران نماز لوگوں نے تصفیق کرنی، ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا. جب تصفیق بڑھ گئی، سیدنا صدیق اکبر نے توجہ کی، دیکھا حضور موجود ہے. دوران نماز اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنا شروع. تعظیم کی بات کرتے ہو، تم ادب کی بات کرتے ہو. آج 1400 سال کے بعد تم کہتے ہو کہ تم ادب کرنے لگے ہو. بریلوی لوگ کہاں سے ادب لے کر آ گئے، کہاں سے تعظیم لے کر آ گئے، یہ کہاں سے انہوں نے بنا لیا ہے.
کہاں سے ایڈیشن کر لیا, یہ ٹریڈیشن کہاں سے لے کر آ گئے. نا 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 نا, دین وہی دین ہے, کردار وہی کردار ہے, عمل وہی عمل ہے صحابہ کرام کا. نہ میرا عقیدہ بدلا ہے, نہ میرا عمل بدلا ہے, نہ کردار بدلا ہے جو صحابہ کرام کر کے گئے حضور کے سامنے. فرمایا دوران نماز پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کس مکان ہے, ابو بکر جگہ پر رہو. اب پیچھے ہٹ گئے, اللہ کی حمد و ثنا کی, حضور نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کی. نماز کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا, دوران نماز تو پیچھے ہٹ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا وہ سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. امام بخاری نقل کرتے ہیں, فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ رسول خدا موجود ہوں اور آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. فرمایا کیا مجال ہے, کیا مجال ہے ابو قحافہ کے بیٹے کی. فرمایا یہ ساری عزتیں تو ہمیں آپ کے صدقے میں ملی ہے. سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ میرا باپ 4 اونٹ دے کے مجھے بیچتا تھا, وہ اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے. فرمایا یہ غلامی رسول کا صدقہ ہے کہ یہ ساری زمین اور سارے ہر چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے تابع کر دیا ہے. اگلی بات سنیے گا مسلمانوں, بنیادی بات یہ ہے کہ دوران نماز صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر تعظیم کر رہے ہیں, ادب کر رہے ہیں, احترام کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے, سب سے بنیادی چیز تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ نماز بجماعت ادا کی, دعائیں بھی مانگی, ذکر بھی ہے, حج بھی ہے, حجر اسود کا بوسہ بھی ہے, سب کچھ ہے. فرمایا کہ سب کچھ تب قبول ہوگا کہ جب مدینے کے تاجدار کی نظر ہوگی, جب مدینے کے تاجدار کا کرم ہوگا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آئے تو ایسے نہیں بڑے صغیر کے اندر آئے, وہاں کا فیضان اور نور لے کر آئے, عطائے رسول بن کر آئے. اور پھر دیکھا آپ نے کہ کیا برکتیں رحمتیں تھیں. نہ کوئی ٹی وی تھا, نہ کچھ ترات کا. میں نے کہا یہ نئی تبلیغ شروع ہوئی کہ ورس نمبر اور چیپٹر نمبر. میرے خواجہ نے تو ورس نمبر اور چیپٹر نمبر نہیں بلکہ قرآن پڑھا اور حدیث پڑھی, لوگوں کے دلوں پر نگاہ کی, اللہ نے یہ فیضان عطا فرمایا. دنیا سے جاتے ہیں تو اتنے 90 لاکھ ہندو کو مسلمان کر کے جاتے ہیں. بنیاد تھی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ نہیں, علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا, وہ تو بھائی بات کو مکمل کرتا ہوں, علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ جناب بڑا جھگڑا ہو رہا ہے, لوگ کی بڑے لڑ رہے ہیں کہ جناب نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. قلندر لاہوری مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال, رات کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ علامہ اقبال کو جب برطانیہ نے سر کا خطاب دیا تو کسی نے کہا کہ آپ کو بڑا خطاب ملا ہے. آپ نے فرمایا نا یہ خطاب کچھ نہیں ہے, یہ اعزاز کچھ نہیں ہے. میرا اعزاز کیا ہے, در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ما زنام مصطفیٰ. میری آبروئے تو حضور کے نام سے ہے, ہماری ساری عزتیں تو حضور کا صدقہ ہے. علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ حضور جھگڑا کر رہے ہیں, مولوی لڑ رہے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے. میں اس بات سے لڑ رہے, اس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں, حضور کا خیال آ جائے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میرا نظریہ کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ حضور کا خیال نہ آئے جب غلام یہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی. مصور پاکستان کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بے حجاب, میرا سجود بھی حجاب. اور کہ نمازیں کی سجدے اللہ کا مقرب بناتی ہیں, لیکن مقرب تب بناتی ہے کہ جب آمنہ کے لال کی محبت و تعظیم ہو. کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بے حجاب, میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے. یا رسول اللہ کہتے ہیں حضور دیتے ہیں, اقبال کہتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں, کیا نہیں عطا کرتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب. فرمایا کہ تیری جمال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لاؤ بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب کی نرم تیرے محیط سے ہوا. فرمایا کہ سب کچھ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا, کہ لاؤ یہ قلم کے سب کچھ, کہ رمضان کے لیلۃ القدر ملی ہے تو حضور کے صدقے میں ملی ہے. حضور کی ذات نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, کہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہی نام محمد کا صدقہ ہے بحمد اللہ تبارک و تعالی.
تعالیٰ. اور میں ایک بات کہتا ہوں, سادات بیٹھے ہوئے دونوں میرے لیے بہت محترم ہیں, دونوں کی میں بہت عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں کہ الحمدللہ تبارک و تعالیٰ آج پوری دنیا کے اندر یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. مسلمان کس قسم کرسی میں ہے, مسلمان کتنی پریشانیوں سے گزر رہا ہے, خون مسلم ارزاں ہو چکا ہے, مسلمانوں کا اتحاد, مسلمانوں کا اتفاق, اس کا شرازہ بکھر چکا ہے. خدا کی قسم اگر مسلمانوں کو مجتمع کرنے کا کوئی ذریعہ ہے, پوری دنیا کے اندر جمع کرنے کا کوئی ذریعہ ہے, تو وہ میلاد مصطفیٰ ہے. اقبال نے بھی کہا تھا, ایک بات بزرگ بیٹھے ہوئے, کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ اجالا بڑھتا رہے گا, یہ روشنی بڑھتی رہے گی, یہ روشنی کبھی گھٹے گی نہیں. میں نے رات کو قطب بھائی بات کہی تھی کہ میں 13 سال کی عمر میں کراچی شہر کے اندر آیا, آج میری 43 سال عمر ہے. خدا کی قسم اس تمام عمر کے اندر میں نے اپنے شہر کے اندر, شہر کراچی کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ہر دن حضور کے عظمت کا جلوس اور حضور کا میلاد بڑھتا ہی گیا. ہماری ایم اے جناح روڈ, بندر روڈ پہلے ایک سائڈ سے چلتی رہتی تھی, ایک سائڈ میں جلوس چلتا تھا. آج الحمدللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہے. اور پھر برا وقت آیا, ظالموں نے ظلم کیا, میلاد کے جلوس پر حملہ ہوا اور یہ پیغام دیا کہ اب کوئی ماں اپنے بچے کو میلاد کے جلسے میں جلوس میں نہیں بھیجے گی. لیکن خدا کی قسم عالیان کراچی نے یہ ثابت کر دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے. اگلے سال قطب بھائی جو جلوس آیا, ہمارے علاقے محمد علی سوسائٹی کے آدم جی نگر کے میمن سیٹھ نے اپنے بچوں کو, گھر والوں کو, ایک گود کے بچے کو بھی گاڑی میں ڈالا ہوا جلوس کے اندر لے کر آیا. میں نے کہا حاجی صاحب, آجیبا گورو تیویو باجا محمد تھرکن تھا گورو تیویو آئی گے, یہ تو سارے بچے بھی لے کر آ گئے. اس نے کہا کہ پچھلے سال ہمارے قائدین حضور کے نام پر قربان ہوئے تھے. میں نے کہا قربان ہو تو بچہ بچہ قربان ہو جائے, سارا کنبہ قربان ہو جائے. تم کہتے ہو کہ حضور کے ذکر کو تم روکو گے, گھٹاؤ گے, اور میں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دے. یہاں دیکھیں نا, شہر کے اندر دیکھیں آپ, دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, نواں یہ سالانہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. پر میں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, اور یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹائے گا, کیونکہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, اور رفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا, یہ ذکر اونچا رہے گا. اور میرے امام نے کہا کہ یہ کب تک اونچا رہے گا, سبحان اللہ کی صداؤں کے ساتھ بات مکمل ہونی چاہیے. اور بھائی یہ کب تک ساری رہے گا. امام احمد رضا سے پوچھا کہ یہ غلام کب تک مناتے رہیں گے, میرا امام کہتا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم. اور بھائی انتہا کب ہے, اینڈ کب ہے, کب یہ تھک جائیں گے سنی میلاد. فرمایا نا 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 نا, یہ صرف لنگر کھانے والے نہیں ہے, حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے. تو بھائی آپ کو مبارک ہو, آپ کی ساری ٹیم کو مبارک ہو, حیدر شاہ صاحب نہیں ان کو مبارک ہو. خدا کی قسم جب یہ اس ملک کے اندر یہ صدائیں درودوں کی سنتے ہیں تو کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اور کلیجے ٹھنڈ پہ جاتی ہے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے, خدا ہی امریکہ کے اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے. آخر دعوانا نعرہ تکبیر.